الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التجلی التام والمجل الأتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وحائلۃ العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم شہادت ہے آج یوم شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا مولا و آقا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ جملہ مومنین کو بھی تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کے مرحومین کے لیے اور زوار منظور حسین بھٹا زوار اور زوجہ اور زوار کالو خان چانڈیا والدہ راہب حسین والدہ جہانگیر عباس منصب علی بھٹا جواد حیدر چانڈیا زوجہ اور عطا حسین خان چانڈیو ان سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خداوند عظیم نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے 73 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ذریت ابراہیم کو امام بنایا جو ہمارے امر کے ذریعہ سے مسلسل ہدایت کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیاں انجام دینا نماز کو قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں خداوند عظیم نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے برائے تعجیل ظہور امام زمان۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ذریت ابراہیم کو امام بنانے کا تذکرہ کیا ہے۔ دو جگہ پر قرآن کریم میں کہا، ایک جگہ پر خود حضرت ابراہیم کو کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری ذریت میں یہ منصب برقرار رکھنا۔ خدا نے وعدہ کیا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کہ خدا نے امامت کو نسل ابراہیم میں قیامت تک کے لیے باقی قرار دے دیا۔ اور دو جگہ پر خدا نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی ذریت کو امام بنایا ہے۔ ایک یہ سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت ہے، اور دوسری سورہ سجدہ کی 23 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ہم نے نسل ابراہیم سے امام بنائے ہیں۔ یہدون بِأَمْرِنَا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور اس میں دو خصوصیتیں اس آیت میں خداوند عظیم نے ذکر کی ہے کہ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون کہ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر مسلسل یقین کرنے والے تھے، جن کو ہم نے امام بنایا ہے، یہاں فرمایا وہ مسلسل ہماری آیات پر یقین کرنے والے تھے، اور سورہ انبیاء میں فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وہ مسلسل ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ خدا نے خصوصیت ہی یہ ذکر کی ہے کہ امام وہ بن سکتا ہے کہ جس کی ساری زندگی یقین کی حالت میں گزرے اور ساری زندگی عبادت خدا کی حالت میں گزرے۔ زندگی میں ایک لحظہ بھی خدا سے دوری میں نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ امام نسل ابراہیم سے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہدونا خدا نے فرمایا کہ وہ مسلسل ہدایت کرتے ہیں۔ یہ امامت کی تعریف ہے قرآن کی روح سے۔ اگر پوچھا جائے کہ امامت کی تعریف کیا ہے، تو جو قرآن نے امامت کی تعریف کی ہے وہ ہے یہدونا بامرنا، امام وہ بنتا ہے جو مسلسل امر الہی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتا ہو۔ خدا نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے کچھ لوگ بنائے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، جن کا کام ہے ہدایت کرنا، اور کچھ لوگ ہیں جو خود محتاج ہدایت ہیں، وہ ہدایت نہیں کر پاتے ہیں، وہ خود محتاج ہدایت ہیں۔ تو لوگ ہیں دو قسم کے، ایک ہیں ہدایت کرنے والے اور ایک ہیں ہدایت لینے والے۔ خدا نے انہیں امام بنایا ہے جو ہدایت کرنے والے قرار دیا ہے، جن کا کام ہی یہی ہے۔ خدا نے پہچان ذکر کر دی ہے قرآن کریم میں کہ امام وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر لحظے میں ہدایت کر سکتا ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کسی لحظے میں اگر محتاج ہدایت ہو وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ خدا نے اصول بنا دیا قرآن کریم میں اور بیان کر دیا قرآن کریم میں اس اصول کو کہ امام حق کی پہچان ہی یہی ہے۔ آپ پہچانیے امام حق کو تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ قرآن میں دونوں طرح کے اماموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک وہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ بھی امام ہے، لوگ جنہیں اپنا امام مان لیتے ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو ہادی الہی ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ امر خدا کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو جب دو قسم کے لوگوں کے پاس امام ہیں، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، تو پھر ضروری تھا نا کہ خدا قرآن کریم میں بیان کرتا کہ امام حق کی پہچان کیا ہونی چاہیے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ یا علی یا علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام حق کی خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ہمیں پہچان کروائے تاکہ ہم انہیں امام نہ مان لیں جو امام باطل ہیں، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ قاتلوا فقاتلوا ائمۃ الکفر لا ایمان لہم، فرمایا جو ائمہ کفر ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو وہ امام باطل بھی موجود ہے جسے قرآن میں ذکر کیا ہے، امام حق بھی موجود ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بار الہ تو ہمیں پہچان بتانا کہ ہمیں تاکہ یقین ہو سکے کہ یہ امام حق ہے اور یہ امام باطل ہے، ہمارے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ خدا نے کتنی صاف پہچان بتا دی ہے۔ ایک پہچان یہ ہے کہ امام حق وہ ہے جو مسلسل امر الہی کے ذریعہ سے ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے، ہدایت لینے والا نہیں ہونا چاہیے، محتاج ہدایت نہیں ہونا چاہیے، وہ ہادی ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی فطرت پاکیزہ قرار دی گئی ہو، اس کی فطرت میں قرار دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ تم نیکیاں کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا۔ ان کے لیے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی فطرت اس طرح سے قرار دی ہے کہ ان کی فطرت میں پایا جاتا ہے نیکیوں کو انجام دینا۔ خود جس کی فطرت اس طرح سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے پاک و پاکیزہ رہا ہے، جس کی فطرت خدا کہہ رہا ہے ہم نے اس طرح سے قرار دی ہے۔ یعنی ائمہ وہ ہیں کہ جنہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے ایک لحظے میں ایمان لے آئیں اور پھر پاک و پاکیزہ ہو جائیں، پھر راہ حق پہ چلیں، پھر راہ ہدایت پہ چلیں۔ امام ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے امام جسے ہم بناتے ہیں ہم اس کی فطرت کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں۔ فطرت جب پاکیزہ ہوگی وہی راہ خدا کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت بتائی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کتنی صاف پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ سے، کانو کا مطلب یہی ہے عربی میں کہ وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار ہونے چاہیے۔ کتنی بڑی پہچان خدا نے بتا دی۔ اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام ایسے کو ماننا جو دنیا میں آتا ہے تو تب بھی عبادت خدا کر رہا ہوتا ہے، ساری زندگی رہتا ہے تو عبادت خدا میں گزارتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب بھی عبادت خدا کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہمارے ائمہ کے علاوہ، ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں آتے ہیں تو پہلا کام سجدہ الہی کرتے ہیں، خدا کا سجدہ کرتے ہیں، کتب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس دنیا میں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی انہیں تعلیم دے اور وہ عالم بنے، نہ، خدا بند عظیم ان کو دنیا میں بھیجتا ہے ہادی بنا کر، ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، لہٰذا پوری زندگی ان کی پاک و پاکیزہ گزرتی ہے، پوری زندگی ہر لحاظ میں وہ ہادی ہوتے ہیں، چاہے بچے ہیں تب بھی ہادی ہیں، جوان ہے تب بھی ہادی ہیں، بڑھاپے میں ہے تب بھی ہادی ہے وہ۔ ہر حال یہی وجہ ہے کہ یہ نمونے تاریخ میں جو ہے ائمہ طاہرین میں ہر عمر کے لحاظ سے موجود ہیں۔ ہمارے 3 ائمہ ایسے ہیں جو بچپن میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، 3 ائمہ طاہرین، امام محمد تقی علیہ السلام روح الفدا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو درود شریف ہے نا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں، باقی عبادات ہیں، نماز ہے، پڑھنی ہے، وضو کریے، اٹھیے، قبلہ رخ بیٹھیے، جائے نماز بچھائیے، ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ قبلہ رخ ہے نہیں ہے، بس آپ پڑھیے اور خداوند عظیم کہتا ہے کہ آپ درود بھیجیے، میں بھی درود بھیجتا ہوں محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اتنی بڑی عبادت ہے یہ کہ آیت اللہ معصومی حمدانی ایک مجتہد بھی معاصر تھے، کچھ عرصہ ہوا فوت ہوئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں جمعرات کے دن مجلس ہوتی ہے اور مجلس میں مختلف لوگ آتے تھے، ایک شخص سے وہ کہتے ہیں خوشبو آتی تھی، دل کرتا تھا اس سے پوچھوں، ایک دن اسے روک لیا، مجلس ختم ہوئی اسے روک لیا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ، باقی چلے گئے۔ مجلس کے بعد اس سے پوچھا کہ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ کہا تم سے خوشبو آتی ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پیغمبر و آل پیغمبر پہ کثرت سے درود بھیجتا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے اور لوگ بھی کافی سارے بیٹھے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں کھڑا نہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ درود بھیجنے والا ہو۔ پھر دوبارہ حضرت نے ارشاد فرمایا، پھر بھی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت نے مجھے خود ارشاد فرمایا تم کھڑے ہو۔ کہتا میں کھڑا ہو گیا، پھر اپنے پاس بلایا، کہا تم مجھ پر اور میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہو، اور پھر ایک بوسہ لیا میرے چہرے کا، یہ جو خوشبو آتی ہے نا یہ اسی بوسے کے نتیجے میں ہے جو پیغمبر نے لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقین کریں ہمارے درود بھیجنے سے کوئی رتبہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا بلند نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ہم جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اس سے خدا کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا اگر نماز پڑھنے لگ جائے تب بھی اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا اگر انکار کر دینا خدا کا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اپنی خاطر، اپنی لیاقت کی خاطر کہ رحمت خدا ہم پر نازل ہو کہ خداوند تو نے حکم دیا ہم حاضر ہوگا تیری بارگاہ میں۔ یہ درود بھی اسی طرح سے ہے، یہ اپنی لیاقت کی خاطر ہے، یہ رحمت اس درود کے صدقے ہم پر نازل ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندوں کو رحمت کا مستحق قرار دے، وہ کہتا ہے تم درود پڑھو نا کہ میں اپنی رحمت تم پر نازل کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا کوشش کیا کریں، راہ چل رہے ہیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر فضول نظریں بھٹکتی رہیں، درود پڑھتے رہا کریں۔ یہ آتے جاتے کہیں پہ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں درود پڑھا کریں، دن میں کم از کم 1-2 تسبیح 3 تسبیح جتنا پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھا کریں۔ یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے رحمت خدا کے نزول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کوئی شرط نہیں قرار دی ہے، آپ کا وضو نہیں ہے تب بھی آپ درود پڑھیے، آپ کو وہ عظمتیں سب کی سب مل جائیں گی۔ لہٰذا جب بھی درود کا موقع ملے تو خوب دل کھول کر کے پڑھا کریں اور پوری نشاط اور خوشی کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا ائمہ طاہرین کی خدا نے یہ پہچان ذکر کی ہے، قرآن کریم میں کتنی صاف پہچان ذکر کی ہے کہ امام وہ ہیں جو ہدایت کرنے والے، پس امام وہ بن سکتا ہے جو زندگی میں خود کبھی گمراہ نہ رہا، امام وہ بن سکتا ہے جو فطرت کے لحاظ سے پاکیزہ قرار دیا ہو، خداوند عظیم نے امام وہ بن سکتا ہے جو ہمیشہ منزل یقین پر فائز رہا ہو، کبھی شک و شبہ کا شکار نہ رہا ہو۔ اتنے صاف شرائط خدا نے پہچان ذکر کی ہے، لہذا اس صورت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے کہ یہ جتنی خصوصیات ان 2 آیتوں میں خدا بیان کر رہا ہے یہ سوائے آل محمد کے کسی اور میں ایسی شرائط نظر نہیں آتی ہے۔ ہدایت کے لحاظ سے دیکھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام امام روحی لہ الفدا 6.5 سال کی عمر میں امام بن جاتا ہے،
10ویں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، 7 سال کی عمر میں امام بنتے۔ 12ویں امام ہمارے مولا آقا روح لہ الفدا 5 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالتے ہیں۔ امام بننے کا مطلب منصب امامت کو سنبھالنا ہے، ورنہ امام خداوند عظیم نے ان کو ازل سے قرار دیا ہوا ہے۔ جہاں تک منصب کے اعطاء کی بات ہے وہ تو جب نور خلق کیا تھا تب سے دیا ہوا ہے۔ یہ منصب امامت سنبھالنا اپنے والد کی شہادت کے بعد، یہ 3 ائمہ طاہرین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بالکل بچپن کی حالت میں اس منصب امامت کو سنبھالا ہے، اور یقین کریں اس دور کے حکمرانوں نے علماء کو بلا کر کے کہ یہ بچے ہیں اور ابھی پتہ نہیں وہ علم اور وہ معیار ہے یا نہیں ہے، پوری طرح مناظرے کروائے ہیں۔ 40 علماء کو بلا کر مناظرے کروائے ہیں۔ اس بچپن کی حالت میں ہمیں جو معیار امامت کا علی میں نظر آتا ہے، وہی معیار ان ائمہ کی امامت پہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ امامت حق الہیہ ہے، خدا کی عطا کردہ ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں نے امام بنایا ہوتا تو پھر معیار میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو معیار علم ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ امامت حق الہیہ ہے کہ خدا نے امام بنایا ہے۔ لہٰذا کوئی علم کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے کہ جو منصب امامت مولا امیر سنبھالتے ہیں یا حضرت صادق علیہ السلام باقر العلوم سنبھالتے ہیں، اور جو معیار علم ان ہستیوں میں نظر آتا ہے وہی معیار ان ہستیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیے، 40 مسئلے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عالم کہا گیا دربار سے فلاں عالم کو کہ آئیے مسئلے پوچھئے، 40 مسئلے لے کر پہنچ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو بلا لیا گیا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے، معتصم نے کہ آؤ ان سے سوال کرو۔ بالکل وہی معیار امامت کا۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ یہ امامت لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ منصب الہی ہے کہ جس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی فطرت میں یہ سارے کمال عطا کر دیے ہیں۔ لہذا امام جب دنیا میں آتا ہے تو سارے کمال لے کر کے آتا ہے۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے اس کائنات میں کہ وہ امام تشریف لائے اور اس کی ذات میں وہ کمال نہ پایا جاتا ہو۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کمال برابر رہتا ہے ذات امام، یعنی ابتدائی عمر ہو، درمیانی عمر ہو اور بڑھاپا ہو، جس حصے میں بھی ہو عمر کے، وہ کمال برابر اس کی ذات میں باقی رہتا ہے۔ ایک واقعہ میں ذکر کر رہا تھا پچھلی مجلس میں وہاں پر، اور ذکر کرتا رہتا ہوں اکثر تاکہ پتہ چلے معیار امامت کیا ہے کہ وہی امام محمد باقر علیہ السلام صلوات بڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کو دربار میں ہشام ابن عبد الملک نے بلا بھیجا شام۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ گیا اور وہاں پر اس نے بابا کو کہا کہ تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کرے، اور بابا نے پہلے منع کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے۔ اس نے مجبور کیا حضرت کو، اور حضرت تشریف فرما ہوئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بابا کو تیر کمان پکڑایا گیا، نشانہ لگایا، پہلا نشانہ لگایا تو ہدف کے بالکل درمیان میں لگا تیر، دوسرا تیر مارا، پہلے تیر کو چیرا اور اسی جگہ پہ لگا جہاں پہ پہلا لگا تھا، تیسرا تیر، 9 تیر مارے حضرت نے، ہر تیر وہیں پہ لگا جہاں پر پہلا لگا تھا۔ ہشام نے روک دیا، کہا بس کریں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ عرب کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، عرب و عجم میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے، یہ تو بتائیں یہ تیر اندازی آپ نے سیکھی کہاں سے ہے؟ حضرت نے فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ نَتَوَارَثُ الْکَمَالَ، ہم آل محمد کمال سیکھا نہیں کرتے ہیں، ہم کمال کو وراثت میں پایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین وہ امام ہیں کہ
اس کائنات میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا سوائے پیغمبر اکرم کے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی. کسی کمال کی تعلیم جو ہے وہ کسی انسان سے حاصل نہیں کی ہے. خدا جو فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان کو خلق ہی اسی طرح سے کیا. ہم نے سارے کے سارے کمالات انہیں عطا کیا ہے. ہمارے تو ائمہ کے لقب بھی اگر ذکر کیے گئے ہیں تو عبادت خدا کے ذریعے سے ذکر کیے گئے ہیں. خدا فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں. اور ہمارے ائمہ وہ ہے کہ جنہیں کہا بھی گیا ہے تو سید العابدین اور زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے. کون امام ہے جس کو زندگی میں اس طرح سے کہ یہ عبادت گزاروں کا سردار؟ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، برائدہ روایت بیان کرتے ہیں، اور جناب جابر کو ارشاد فرمایا تھا، سید الشہداء کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اور وہ جملات معروف ہیں کہ سید الشہداء جب تشریف لائے تو پیغمبر نے فرمایا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے ابو عبداللہ پر سلام، اے وہ جو آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمینوں کی زینت بھی ہے. جابر حیران ہو، کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھتے تھے آپ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا. فرمایا حسین کی جتنی پہچان آسمان والوں کو ہے زمین والوں نے ابھی حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے. پھر بیان کیا کہ آسمانوں میں میں نے کیا دیکھا. فرمایا شب معراج میں جب عرش الہی کے مقابل میں کھڑا ہوا، رأیت علی یمین العرش مکتوبا، میں نے یمین عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات و امام عز و شرف و برکت، کہ حسین سفینہ نجات ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے، حسین عزت و برکت و نور کا امام قرار دیا ہے خدا بند عظیم نے. پھر فرمایا جابر ستلقا، ان قریب اس کا بیٹا علی ہوگا جسے تو ملے گا، قیامت کا دن ہوگا، خدا کی طرف سے آواز ہوگی این سید العابدین، عابدین کا سردار کیا ہے؟ تو میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتا ہوا باہر تشریف لائے گا. یعنی خدا بھی اگر آواز دے گا تو سید العابدین کہہ کر پکارے. حدیث لوح میں بھی جو آپ کے لقب ذکر ہوئے، دو لقب حدیث لوح، یہ واحد نوشتہ ہے جو خدا کی طرف سے لکھا ہوا آیا. قرآن بھی آیا ہے تو لکھا ہوا نہیں آیا. قرآن کو وحی کیا گیا پاک پیغمبر کے قلب مبارک پر، یہاں پر لکھا گیا ہے واحد نوشتہ جو لکھ کر کے خدا نے بھیجا ہے وہ حدیث لوح ہے جو بی بی پاک کو سید الشہداء کی ولادت کے موقع پہ تحفہ اور ہدیہ کے طور پر خدا نے پیش کی تھی. اس میں بی بی پاک کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد سے میں امام بنانے والا. ہر امام کے القاب کو خدا بند عظیم نے ذکر کیا ہے. سید الشہداء کے لیے کہا خازن وحی، میری وحی کا خزینہ دار ہے حسین ابن علی، اور ان کا بیٹا علی ابن الحسین سید العابدین و زین اولیاء الماضین. خدا کہتا ہے عابدین کا سردار ہوگا اور گزشتہ تمام ولیوں کی زینت قرار پائے گا. سید الساجد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ائمہ طاہرین میں سے یہ خصوصیت جو ہے نا، حالانکہ عبادت کے لحاظ سے سب یہ جو القاب ہے ایک بات ذہن میں رہے، جو القاب ہے نا ائمہ طاہرین کہ مثلا ایک ہستی کو صادق کہہ دیا یعنی یہ سچ بولنے والے، تقی کہہ دیا صاحب تقوی، نقی کہہ دیا انتخاب شدہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، اس امام میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. یہ کبھی نہ سمجھیں، امام ہر خصوصیت کے لحاظ سے کمال پر فائز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خصوصیت کو اس امام میں ظاہر ہونے کا موقع زیادہ ملا ہے باقی ائمہ کی نسبت.
اس وجہ سے اس امام کو اس لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے عبادت کا جس طرح سے اظہار فرمایا ہے اس وقت کے لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ آپ اس جنبہ عبادت جو ہے، جو عبادت کا پہلو ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، دعا کی صورت میں پیش کریں، تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے، لوگوں کو اسلام اور اہل بیت کے قریب کیا جا سکے۔ یہ جو دور تھا نا جس میں حضرت تشریف لاتے ہیں واپس شام سے، یہ عجیب دور تھا۔ اتنا دین سے اور آل محمد سے لوگوں کو دور کر دیا گیا تھا کہ مدینہ کے اندر دنیا جہاں کے گویے بلائے جاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، اور لوگ اپنی عورتوں کو لے کر کے گانے بجانے کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ یہ حال تھا مدینہ، یہ تھا اسلام سے دور۔ مدینہ مرکز اسلام، پاک پیغمبر کا روضہ وہاں پر موجود۔ کتنے سال گزرے ہیں پاک پیغمبر کی شہادت کو؟ 51 سال صرف اور صرف۔ اور یہ حال ہو گیا مرکز اسلام کا، جہاں سے اسلام پھوٹا ہے، جہاں سے لوگوں کو دین پہنچا ہے، وہاں پر لوگ اسلام سے اتنے دور ہو گئے کہ گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنی عورتوں سمیت اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا دین کے لحاظ سے۔ آل محمد سے کتنے دور ہو گئے تھے لوگ؟ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبون اہل البیت، پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد نہیں ملتے جو ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ معاشرے کے حال تھے۔ اس معاشرے میں آپ نے منصب امامت کو سنبھالا۔ اس معاشرے میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے قریب بھی کیا جائے، لوگوں کو آل محمد کی پہچان بھی کروائی جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے آپ کے لیے ہر طرح کا درس بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی ممبر خطابت آپ نہیں لگا سکتے تھے، آپ کوئی درس نہیں دے سکتے تھے لوگوں کو۔ ائمہ طاہرین میں سے یہ مشکل ترین دور جو پیش آیا ہے آپ کو پیش آیا۔ باقی ائمہ درس دے رہے ہیں، 5ویں امام درس دے رہے ہیں، 6ٹھے امام درس دے رہے ہیں، 4 ہزار شاگرد مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آپ کے درس سن رہے ہیں۔ لیکن 4تھے امام کو یہ سہولت میسر نہیں تھی، حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی، کوئی خطاب نہیں کر سکتے، کوئی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کوئی ممبر نہیں بنا سکتے، کوئی درس نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے اس صورت میں آپ نے جو روش اختیار کی، آپ نے جو راستہ چنا لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، وہ عبادت اور دعا تھا۔ اب وہ حاکم ظالم جو کوئی بات سننا نہیں چاہتے، صحیفہ سجادیہ اٹھا کر کے دیکھیے، 48 نمبر دعا میں ارشاد فرماتے ہیں خداوندہ ھذا مقام لأولیائک و اصفیائک، خدایا یہ تیرے اولیاء اور اصفیاء کا مقام تھا جو ان سے غصب کر لیا گیا، خداوندہ غاصبین پہ لعنت فرما اور قیامت تک کے لیے لعنت ہو ان کے اوپر۔ یہ حقائق بیان کر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے، لیکن دعا میں یہ حقیقتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگ اس کا اثر قبول کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ان زحمات کا نتیجہ ہے کہ امام محمد باقر مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب درس کہتے ہیں تو 4000 افراد قال الباقر قال الصادق کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ جہاد ہے سید الساجدین کا، یہ عظمت ہے کار امامت کی۔ اس جگہ سے واپس لانا لوگوں کو کتنا مشکل ہے۔ اگر مدینہ میں یہ حال ہو گیا تو بتائیے جو مدینہ سے دور تھے جگہ، وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ کہتے تو ہے نا کہ بیمار امام نہیں، وہ صرف عاشور میں اور سفر شام میں شخصیت پہ اثر رہا۔ جسم ائمہ طاہرین میں سب سے زیادہ کمزور آپ کا جسم، پھر کثرت عبادت، 1000 رکعت 24 گھنٹوں میں حضرت پڑھا کرتے۔ بیٹے نے عرض کیا بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، ذو الصفنات جو آپ کو کہا گیا کہ پیشانی پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر جلد سخت ہو جاتی تھی، سال میں 2 مرتبہ یہ جگہ کاٹنی پڑتی تھی، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، جسم بھی کمزور ہو رہا ہے۔ لہذا بیٹے نے عرض کیا کہ بابا تھوڑی عبادت اگر کم کر دیتے۔
آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ بیٹا وہ دفتر لے کر کے آؤ جس میں ہمارے جد علی کی عبادتیں لکھی ہوئی. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میں وہ دفتر اٹھا کر لے آیا. صندوق کھولا, اس کے اندر سے دفتر نکالا جس میں مولا علی کی عبادتیں لکھی ہوئی تھی. پڑھا اور رو پڑھے, کہا کہ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے, کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے. علی کی پہچان خدا بند عظیم نے شب معراج پیغمبر سے فرمایا, اوصانی فی علی بثلاث, خدا نے مجھے علی کے حوالے سے 3 وصیتیں کی, 3 باتیں کہی ہیں علی کے حوالے سے. انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. ہمارے ائمہ کی پہچان یہی ہے کہ یہ امام المتقین ہے, یہ متقیوں کے امام, یہ مومنین کے امام, یعنی عبادت گزاروں کے امام, جن کی پہچان ہی یہی ہے. سید الساجدین جیسی ہستی کہے, رو پڑے عبادات علی کو دیکھ کر کہ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکے. اگر کسی نے علی کی عبادت کو دیکھا ہوتا تو میری عبادت کو زیادہ نہ کہتا. اس کا مطلب ہے مولا اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اور ہر امام اس طرح سے کانا اعبد زمانے ہی, جس نے بھی ائمہ کے بارے میں لکھا ہے, مخالفین نے, العلام زرکلی نے لکھا ہے, یا ابن خلقان نے وفیات العیان لکھی ہے, پڑھیے تذکرہ. حتیٰ ابن تیمیہ جب آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ زمانے کے عابد ترین تھے, آپ جیسا کوئی نہیں تھا. حق یہ ہے, امام حق یہ ہے کہ مخالفین میں اگر بیان کرتے ہیں تو وہی پہلو بیان کرتے ہیں جس پہلو کو شناخت امامت قرار دیا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت ہے. ہمیں یہ فخر ہے کہ خداوند عظیم نے ہمیں یہ امام عطا کی ہے, یہ جو نعمت خدا نے ولایت عطا کی ہے. کیوں اس کو سب سے بڑی نعمت کہا گیا؟ اور قرآن میں فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, آپ سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ اتنی بڑی نعمت خدا نے آپ کو دی, امامت ائمہ طاہرین, ولایت ائمہ طاہرین, اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اس نعمت کا ضرور تم سے سوال کروں. اپنے دور کے فقیہ تھے, امام تھے, جنہیں لوگ امام سمجھتے ہیں, وہ آئے خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور حضرت سے گفتگو شروع ہوئی. حضرت نے اسی آیت کے حوالے سے سوال کیا. اس نے چاہا کہ اس آیت میں نعمت کے بارے میں پوچھے. آپ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ خدا جو کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کروں گا, تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہی جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ نعمتیں ہیں خدا کی, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, باقی نعمات ہیں, پھل ہے. فرمایا خدا یہ پوچھے گا قیامت کے دن تم سے کہ کتنے لقمے کھائے ہیں تم نے؟ اگر کسی کے گھر تم اگر مہمان بنتے ہو تو وہ جب نکلنے لگو کہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے گھر میں کتنے لقمے کھائے, وہ تمہارے لقمے گنتا رہے. ایک عام شخص سے بھی جو چیز تصور نہیں کی جا سکتی, تو خداوند عظیم تو اکرم الاکرمین ہے, کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں نعمت دیں اور پھر گننا شروع کر دیں. قیامت کے دن پوچھے کہ تم نے کتنا کھانا کھایا تھا, کتنا پھل کھایا تھا, کتنا پانی پیا تھا. خدا نہیں پوچھا, وہ کریم ہے. یہ نعمت خلقنا لہو, یہ خلقنا لہا, ہم ان کے لیے خلق ہوئی, یہ ہمارے لیے خلق ہوئی. وہ تو اس لیے خلق کیے گئی تاکہ بندے استفادہ کر سکیں. اس نے پوچھا یہ ابن رسول اللہ, تو قرآن میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, فرمایا یہ نعمتیں نہیں ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. تو پوچھا کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ولایتنا اہل البیت, اور وہ نعمت جو قیامت کے دن پوچھی جائے گی ہم آل محمد کی ولایت ہے جس کا سوال کیا جائے گا تم سے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا بند عظیم نے ہمیں بہت سی نعمت، یہ جو آپ کے جسم میں اعضاء ہیں یہ سب نعمت ہے خدا۔ آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب نعمتیں ہیں خدا۔ لیکن جانتے ہو یہ تب تک نعمت ہے جب تک دین کے مطابق استعمال ہوں۔ آنکھ آپ اس سے دیکھیں وہ جو دین کہتا ہے نا دیکھنے کو، یہ آنکھ آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر آپ آنکھ سے ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے دین منع کرتا ہے، یہ آنکھ نعمت نہیں ہے، یہ آنکھ عذاب ہے انسان کی۔ زبان سے وہ بولیں جو دین اجازت دیتا ہے، اگر وہ بولیں گے جو دین نہیں اجازت دیتا ہے، زبان نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے آپ کے لیے۔ کان اسی طرح، ہاتھ پاؤں اسی طرح سے۔ ایک جملہ ہے یہ صحیفہ سجادیہ، اس کو ضرور دیکھا کریں، اس میں دعائے مکارم الاخلاق ہے صحیفہ سجادیہ۔ لمبی ایک دعا ہے، باقی دعاؤں کی بنسبت صحیفہ میں تقریباً طولانی ترین ہے۔ دوسری دعائے عرفہ جو اس حضرت کی ہے وہ 47 نمبر دعا ہے، وہ بھی کافی لمبی ہے۔ یہ دعائے مکارم اس سے بھی لمبی ہے۔ اس میں حضرت نے چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں خداوند عظیم سے مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا کہ کیسے خداوند عظیم سے آپ کو کیا مانگنا چاہیے۔ اس میں 2 جملے ہیں اپنی عمر کے حوالے سے۔ معصوم نے جو بھی دعاؤں میں عرض کیا ہے یا استغفار کیا ہے اپنے لیے نہیں ہے، وہ معلم ہے، وہ مربی ہے، مقام تربیت میں ہمارے لیے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے خداوند عظیم سے عرض کرنا چاہیے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ معصوم اگر استغفار کر رہا ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک معصوم کیوں اپنے لیے استغفار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب تشریف لائے ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں زیادہ دیر مزاحم نہ ہوں گا، اور سب تشریف لا چکے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دعائے مکارم الاخلاق میں 2 جملے، امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، خدایا مجھے وہ عمر عطا فرما جو تیری اطاعت کے لباس میں گزرے۔ بذلہ کہتے ہیں کسی چیز کا بھی، کسی کام کا بھی جو لباس ہوتا ہے نا خاص، اسے عربی میں بذلہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری ساری زندگی اطاعت خدا کے لباس میں گزرنی چاہیے، ایک لحظہ بھی زندگی کا یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اطاعت خدا سے خارج ہیں۔ فرمایا امرنی، خدا بندہ وہ عمر عطا فرما جو تیری اطاعت کے لباس میں گزرے۔ وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، معصوم اپنے لیے نہیں فرما رہے، مقام تربیت میں ہمارے لیے فرما رہے، یعنی کہ گویا کہ ہم ہر فرد بول کر خدا کو یہ عرض کر رہا ہے وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، خدا بندہ اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے تو فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اس عمر کی ضرورت نہیں ہے اپنے پاس اٹھا لینا مجھے۔ اگر تیری اطاعت سے خارج ہو جائے تو عمر نعمت نہیں رہی، عمر عذاب بن گیا۔ جو چیز بھی نعمت خدا ہے تب تک نعمت ہے اگر اس میں دین شامل رہے، اگر دین شامل نہ رہے وہ نعمت نہیں رہتی۔ آنکھ نعمت نہیں ہے اگر اس کے ذریعے سے حرام کو دیکھیں، کان نعمت نہیں ہے اس کے ذریعے سے حرام آوازیں سنیں، جس آواز کے سننے سے دین منع کر رہا۔ سب سے آسان حرام اور گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ قرآن کریم میں بڑا شدید اسے بیان کیا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت سننا یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ کون تم میں سے ایسا کرنا چاہے گا؟ لہذا اگر کوئی تمہارے سامنے کسی کی غیبت کے لیے اقدام کرتا ہے فوراً روک دیجئے، نہیں روک سکتے ہیں مجلس کو چھوڑ دیجئے، بات کو تبدیل کر دیجئے، اسی کا وصف، اسی کے صفت کو ذکر کریے جس کی وہ غیبت کر رہا۔ آپ کہیں نہیں وہ بہت اچھا، اس کو ہم نے دیکھا ہوا، اس طرح کرے، غیبت کا رخ موڑ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے آسان گناہ ہے اور گناہ کبیرہ، شدید ترین گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت انسان
کے سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا کوئی گناہ بھی ارتکاب مت کریں۔ خدا کہتا ہے یہ نعمت میں نے دی، یہ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، اس کے ذریعے سے کوئی ایسا کام مت کریں جس سے شریعت اور دین نے روکا۔ دین اس لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے نعمت بنایا ہے دین خداوند عظیم نے، تاکہ ہر نعمت اپنے طور پر نعمت ہونے میں باقی رہے، کوئی نعمت پہ آپ کے لیے عذاب نہ بنے۔ لہٰذا دین پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے۔ آنکھ نعمت رہے گی اگر دین اس میں شامل رہے، کان نعمت رہیں گے اگر دین شامل رہے، زبان، ہاتھ، پاؤں نعمت رہیں گے خدا کی طرف سے اگر دین شامل رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز نعمت بنتی ہے جب اس میں دین شامل ہوتا ہے، اور دین نعمت بنتا ہے جب اس میں ولایت علی شامل ہو جاتی ہے۔ یا علی علی والی خداوند عظیم نے یہ ائمہ کی صورت میں نعمت ہمیں عطا کی، اس نعمت کی قدر و قیمت کہا کہ میں قیامت کے دن اس کا سوال کروں گا، اسی کے ذریعے سے ہر نعمت بن جائے گی، ان سے پوچھنے کے لیے ضرورت نہیں رہے گی اگر اس نعمت کے لیے صحیح تم نے استعمال کیا، اس نعمت کو تم نے قبول کر دیا، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے۔ اگر لوگوں نے اس نعمت کو پہچانا ہوتا تو اس طرح سے بازاروں میں اور درباروں میں نبیوں کی بیٹیوں کو نہ پھیرایا۔ لوگوں نے اس نعمت کا انکار کیا، اس انکار کے نتیجے میں صرف 50 سال کا عرصہ گزرا تھا پاک پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے، نبی کی آل کو قتل کر دیا، نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو اسی طرح لوٹا جاتا ہے جیسے جنگوں میں جاہلیت میں لوٹا کرتے، نبی کی بیٹیوں کی چادروں کو لوٹا جاتا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا جاتا ہے سپاہیوں یہ رسیاں ہیں جاؤ انہیں قیدی بنا لو۔ جب عمر ابن سعد سے یہ جملہ سنا نا علی کی بیٹی نے، فرمایا یبن سعد اما تستحی، او سعد کے بیٹے تمہیں شرم نہیں آتی، نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، تم سپاہیوں کو کہہ رہے ہو انہیں قیدی بنا، انہیں کہو دور ہٹ جائیں، میں خود ان بیویوں کو قیدی بناؤں۔ علی کی بیٹی ایک ایک بیوی کو قیدی بناتی رہی، خود رسیوں سے باندھا بیویوں کو، خود سوار کیا علی کی بیٹی نے، سید الساجدین کو بھی خود سوار کیا علی کی بیٹی نے۔ جب اکیلی بچ گئی نا علی کی بیٹی، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، مقتل کی طرف دیکھ کر کے کہا تھا عباس بھیا آئیے آج زینب سوار ہونا چاہتی ہے، اجرکم علی اللہ البکاؤن خمسۃ، معصوم نے فرمایا ہے 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی، آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، اور اس امت سے نبی کی بیٹی روئی، اور سید الساجدین اپنے بابا پہ روئے۔ آدم روئے 40 سال، یعقوب و یوسف روئے 40 سال، سید الساجدین 34.5 سال اپنے بابا پر روئے۔ اور جانتے ہو نبی کی بیٹی کتنا روئی ہے؟ صرف 95 دن روئی۔ مسلمانوں کس شدت سے روئی نبی کی بیٹی کہ 95 دن کے رونے کو 40 سال کے برابر کہہ رہے ہیں معصوم۔ اس لیے کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتی۔ کربلا سے واپس آ کر ہر چیز دیکھتے تھے تو روتے تھے سید و ساجد، کسی عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو رو پڑتے تھے، بیویوں کو گھروں میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ کیوں روتے؟ کہا جب میں اپنی بیویوں کو گھروں میں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے عصر عاشور کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، اور جب ایک خیمے کو آگ لگتی تھی تو میری پھوپھیاں اور بہنیں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب اسے آگ لگتی تھی تو تیسرے خیمے میں جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، بازار میں جاتے تھے، کسائی کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو ایک سوال کرتے تھے، تم نے اسے پانی پلایا؟
جب وہ کہتا تھا یبن رسول اللہ ہم پانی پلائے بغیر کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے، جب یہ جواب سنتے تھے رخ کرتے تھے کربلا کی طرف، بابا لوگ تو جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، اور میرے مظلوم بابا تجھے پیاسا بھی مارا گیا، بھوکا بھی مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کھانا پیش کیا جاتا تھا تب رو پڑتے تھے، پانی پیش کیا جاتا تھا تب رو پڑتے تھے۔ غلام نے ایک دن پوچھ لیا یبن رسول اللہ آپ کا غم کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جانتے ہو یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا، شہید بھی نہیں ہوا تھا، صرف آنکھوں سے دور ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں ختم ہو گئیں۔ میں نے 17 یوسف آل محمد کربلا کی ریت پر ذبح دیکھے ہیں، اور جن کے اعضاء کٹ چکے تھے، میرا غم کیسے مکمل ہو سکتا؟ اس نے سوال کیا یبن رسول اللہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پر دیکھی؟ 3 مرتبہ کہا تھا الشام الشام الشام، اس لیے کہ میں سر اٹھاتا تھا پھوپھیوں کے ننگے سر پہ نظر پڑتی تھی۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، میں نے حضرت سے سوال کیا یبن رسول اللہ آپ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے اب کی علیہ صباحً و مساءً، میں بابا آپ پہ لعن تو بننا کا صباحً و مساءً، صبح بھی روتا رہوں گا شام بھی روتا رہوں گا، وہ اب کی علیہ کا بدل دموع دمن، میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ سوال کیا مولا فرمائیے کون سی مصیبت ہے کربلا میں؟ کیا شہادت علی اکبر ہے؟ فرمایا نہیں شہادت علی اکبر نہیں ہے۔ شہادت عباس ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ شہادت علی اصغر ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ جب پوچھا شہادت حسین ہے؟ فرمایا نہیں شہادت حسین نہیں ہے۔ جب پوچھا مولا کون سی مصیبت ہے؟ رو کر کے کہا اصال